الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم صدق اللہ العظیم۔ میرا محترم بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کے 12ویں پارے کی یہ سورت ہے سورہ یوسف۔ اس کی تفسیر چل رہی ہے اور گزشتہ کئی مجلسوں سے اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ بیان کیا ہے واقعہ چل رہا ہے، اور ہر آیت میں ہم کو کیا سبق ملتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے۔ گزشتہ مجلس میں جیسا کہ یہ بات بتلائی تھی کہ زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی تھی، بادشاہ تھا مصر کا، اس کو عزیز مصر کہا جاتا ہے، اس کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا تھا اور فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے واستبق الباب، یوسف دوڑے۔ جب دوڑنے لگے دروازے کی طرف تو زلیخا نے پیچھے سے کپڑا پکڑا، اس سے یوسف علیہ السلام کا کپڑا پھٹ گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا ہے تو باہر زلیخا کا شوہر عزیز مصر کھڑا تھا، اور اب زلیخا نے الزام ڈال دیا یوسف پر، ما جزاء من اراد باہلک سوءا، یہ وہ لڑکا ہے جس نے آپ کے گھر والے کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا ہے، اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ خیر، یوسف علیہ السلام نے بھی اس وقت اپنی صفائی دی۔ ایک چھوٹے بچے نے اس وقت فیصلہ کن بات کہی، گواہی دی کہ بھائی دونوں میں فیصلہ کرنا ہے تو دیکھو کہ قمیص آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے۔ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یوسف گنہگار ہے، زلیخا بے قصور ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یوسف بے قصور ہے اور زلیخا گنہگار ہے۔ فلما رأت قدت قمیصہ من دبر الفیا سیدہا لدى الباب، آگے ہے کہ جب قمیص کو دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، جس سے اس نے پہچان لیا عزیز مصر نے کہ یہ لڑکا بے قصور ہے اور میری بیوی گنہگار ہے، قصور سارا اس کا ہے۔ اس موقع پر اس کی زبان سے یہ نکلا کہ بھائی ان مکرکن عظیم، عورتوں کی چال بازیاں بڑی خطرناک ہوتی ہے، اس سے کوئی بچ سکتا؟ یہ تو ہوا اس نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا، کیونکہ جو ہے وہ ابھی تک اس نے صرف ورگلایا تھا، بہکایا تھا، اور آگے وہ انتہا تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس نے معاف کر دیا۔ اور یوں کہا کہ عورتوں کی چال بازیاں بڑی خطرناک ہوتی ہے، جس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ لڑکے کا کمال ہے کہ وہ اس عورت کی چال بازی سے بچ گیا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے مکر اور اس کے پھسلانے ورگلانے کو یہاں تک بیان کیا ہے، ما رأیت اذهب للب الرجل الحازم من احداکن۔ آپ نے عورتوں سے مخاطب ہو کر یوں فرمایا کہ تم ہو تو بڑی کمزور، لیکن بڑے عقل مند اور بڑے ہوشیار آدمی کو پھسلانے کی طاقت رکھتی ہو، بڑی کمزور تو ہو۔ ایک جگہ آپ نے یہ فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میرے بعد جتنے فتنے آئیں گے نا
اس میں مردوں پر عورتوں سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا۔ ایک جگہ آپ نے یہ فرمایا النساء حبالۃ الشیاطین، عورتیں شیطان کا جال اور اس کی رسیاں ہیں۔ جیسے شکاری جب جال ڈالتا ہے نا، اس سے شکار کرتا ہے، ایسے ہی شیطان جو ہے وہ عورتوں کے ذریعے سے مردوں کا شکار کرے گا، ان کے ایمان کو خراب کرے گا، ان کے آخرت کو برباد کرے گا، دنیا بھی برباد کر دے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء۔ یہ طبرانی کی روایت ہے کہ اللہ میں عورتوں کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ان کے جال میں پھنس جانے سے، اس لیے کہ اس سے دنیا کی بھی ذلت اور رسوائی ہے، آخرت کی بھی بربادی ہے۔ تو خیر، ان مکرکن عظیم، عورتوں کی چال بازیاں بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اس سے یہاں یہ معلوم چلتا ہے کہ اس عورت کو جو بہکایا تھا وہ اس کے نفس نے، اس کے من نے، اس کی جی کی چاہتوں نے۔ اور قرآن کریم میں شیطان کے مکر اور اس کے فریب کو کہا گیا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ شیطان کی چال بازیاں تو بڑی کمزور ہے، لیکن جہاں نفس کی چال بازیوں کا ذکر آیا نا اندر کی، تو وہاں کیا عظیم بڑی ہے۔ اور شیطان کی چال کان ضعیفا، کمزور ہے۔ بھائی شیطان کو جس نے گمراہ کیا تھا نا، وہ بھی اس کے نفس نے گمراہ کیا تھا، اس کے اندرون، اس کا من، اس نے شیطان کو گمراہ کیا تھا۔ سب سے زیادہ انسان کو جو چیز گمراہ کرتی ہے اور برائی کے راستے پر لے جاتی ہے وہ اس کا نفس ہے۔ شیطان کی چال بازیاں تو بڑی کمزور ہے، اس کو تو تم آسانی سے توڑ سکتے ہو، لیکن تمہارا نفس اتنا خطرناک ہے کہ جو تم کو نیکی کے راستے پہ نہیں لے جائے گا، اس کو نیکی کرنے میں مزہ نہیں آئے گا، اس کو لذت اور مزہ آئے گا تم کو گناہوں کے راستے پر لے جانے میں۔ اس لیے فرمائے نفس کے فتنے سے بچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں، یا اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر کہ وہ میرے ساتھ کھیلے، وہ مجھے گناہوں کے راستے پر ڈال دے۔ خیر، پھر آگے عزیز مصر نے دونوں کو کہا، یوسف کو بھی کہا اور زلیخا سے بھی کہا۔ یوسف کو کیا کہا؟ اعرض عن ھذا، وہ اپنی بیوی کی اس کوتاہی پر پردہ ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ کہا کہ یوسف درگزر کر دو، معاف کر دو، کیا کر دو؟ اور اپنی بیوی سے کہا واستغفری لذنبک، استغفار کر، بڑے گناہ تو نے کیا ہے، بڑی چال بازیاں تو کر رہی ہے، استغفار کر، معافی مانگ۔ بات ختم ہو گئی۔ کیا ہو گئی بات؟ استغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، گنہگار تو ہے۔ اب ہوا یوں کہ دن گزر گئے، آگے یوں ہوا وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ۔ قرآن یوں کہتا ہے کہ یہ واقعہ تو ختم ہو گیا، شہر کی عورتوں میں ایک بات چل پڑی۔ کیا چل پڑی؟ کہ ہمارے ملک کی جو فرسٹ لیڈی ہے، ہمارے بادشاہ کی جو بیوی ہے، وہ ایک عورت پر اور وہ ایک مرد پر، ایک جوان پر، اور وہ جوان بھی اس کا غلام ہے، اس پر فدا ہو گئی ہے۔ فتح عن نفسی قد شغفها حبا، اس کی محبت میں وہ گرفتار ہو گئی ہے۔ عجیب بات۔ اب یہاں پر یہ جو واقعہ ہوا تھا اس کی چوتھے آدمی کو خبر نہیں تھی، صرف 3 کو خبر تھی کہ ہمارے گھر میں یہ واقعہ ہوا ہے، زلیخا، عزیز مصر اور یوسف علیہ السلام، کہ ہمارے یہاں ایسا واقعہ ہوا۔ چوتھے کو خبر نہیں تھی، بات تو رفع دفع ہو گئی۔ شہر میں بات پھیلی کیسے؟ شہر میں بات پھیلی، زلیخا نے تو پھیلائی نہیں ہوں گی، وہ تو خود مجرم تھی، وہ کیسے اپنا جرم لوگوں میں پھیلائے گی؟ عزیز مصر تو پردہ ڈالنا چاہتا تھا کہ میری گھر کی بات باہر نہ جاوے، اور یوسف علیہ السلام تو گھر کے غلام تھے اور وفاداری کی مثال تھے، وہ کیسے باہر چرچا کر سکتے؟ لیکن باہر بات پھیل گئی۔ باہر کیسے بات پھیلی؟ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ، شہر کی عورتوں میں بات پھیل گئی۔ مفسرین یوں کہتے ہیں کہ شہر کی عورتوں میں جو بات پھیلی، کیا بات پھیلی؟ کہ ہماری جو فرسٹ لیڈی اور ہماری بادشاہ کی جو بیوی ہے وہ ایک نوجوان کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ وہ گھر کی کام کرنے والی خادماؤں سے پھیلی۔ کس سے پھیلی؟ گھر کی کام کرنے والی
گھر کی کام کرنے والی خادماؤں کو یہ پتہ نہیں تھا واقعہ، لیکن وہ یہ دیکھتی تھی کہ ہماری مالکن ہے نا، ہماری سیٹھانی، وہ گھر کے ایک غلام پہ فریفتہ ہو رہی ہے۔ عورتیں بہت جلدی بھانپ جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ دال اپنی زبان میں کہے تو گڑبڑ ہے، دال میں کالا ہے۔ یہ زلیخا جو اس کے سامنے جو آتی ہے بن سور کر اس کو اپنی طرف بلاتی ہے، تو کچھ نہ کچھ بھائی دال میں کالا ہے۔ یہ گھر کی خادماؤں سے بات باہر گئی، گھر کی خادماؤں سے کیا گئی؟ بات باہر گئی۔ اس لیے یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ بھائی گھر کی پرائیویسی بہت بڑی چیز ہے۔ تم یوں چاہتے ہو کہ تمہارا گھر فتنوں سے محفوظ رہے تو تمہیں اپنے گھر کی پرائیویسی کو رکھنا پڑے گا۔ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ تم میاں بیوی آپس میں کوئی بات کرتے ہیں، وہ بات ابھی ان کی پوری نہیں ہوتی ہے اور وہ بات ابھی پلاننگ میں ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے رشتہ داروں میں پھیل جاتی ہے۔ میاں بیوی نے بات کری کہ ہم کو ہمارے بچے کا رشتہ فلاں جگہ ہم کو بھیجنا ہے، تو یہ بات گھر کی جو کام کرنے والیاں ہوتی ہیں ان کے کان بہت بڑے ہوتے ہیں، وہاں سے آپ کے رشتہ داروں تک کیسے پہنچ جائے گی آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ بلکہ بہت سارے گھر کی اللہ معاف فرماوے عورتیں ایسی نادان ہوتی ہیں کہ اپنے گھریلو جھگڑے دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرے گی۔ صبح میں جو کام کرنے والی بائی آئے گی نا اس کو پہلے کہے گی رات میں ہمارے یہاں یہ جھگڑا ہوا ہے، اور اپنی ساری دل کی بڑاس اس کے سامنے نکال لے گی۔ اس سے پھر بات پھیل جاتی ہے۔ بات کیا ہو جاتی ہے؟ پھیل جاتی ہے۔ بھائی مردوں میں بات پھیلتی ہے نا تو 120 کی سپیڈ پہ پھیلتی ہے، عورتوں میں جب بات پھیلتی ہے نا تو جہاز کی سپیڈ پہ جو 1000 کلومیٹر کی سپیڈ پہ چلتا ہے اس سے پھیل جاتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور پھر ایک عورت دوسری عورت کو بھی یوں کہتی ہے کہ دیکھ میں تجھے بتا رہی ہوں، دوسرے کو مت کہنا، صرف تیرے کو میں نے بتایا ہے۔ پھر وہ بھی چوتھی کو یوں کہتے ہیں، پھر وہ چند مہینوں کے بعد وہ بات ٹاک آف دا ٹاؤن بن جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ ہمارے ایک استاد مولانا یعقوب اشرف صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ، ہم کو کبھی کبھی سبق میں ایسی کوئی بات آتی تھی نا تو کہتے رہے جوکس کے طور پہ سمجھنا کہ آپ کو کوئی بات جو ہے بازار میں پھیلانی ہے محلے میں، تو نائی جو ہوتا ہے نائی بال کاٹنے والا اس کو جا کر کہہ دو، محلے میں بات پھیل جائے گی۔ محلے میں اس کے وہاں ہر 10 منٹ میں نیا گراہک آتا ہے بال کٹانے کے لیے، تو وہ کیا کہے بیچارہ بھی ہر ایک کو آ کر کچھ نہ کچھ یہ باتیں سناتا رہے گا۔ آپ کو کوئی بات بازار میں پھیلانی ہے تو نائی کو جا کر کہہ دو، آپ کی بات مارکیٹ میں پھیل جائے گی۔ تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ جو گھر کی بات جو باہر گئی نا وہ گھر کی خادماؤں کے ذریعے سے گئی، اور یہ ہے کہ جو شہر کی جو عورتیں تھیں ان کے اندر بھی تجسس ہوا۔ یہ اتنی زیادہ کیوں پھیل گئے؟ بات یہ چلی کہ یوسف اتنے زیادہ خوبصورت ہے کہ ہمارے یہاں کی بادشاہ کی بیوی اس پہ فریفتہ ہو گئے، عاشق ہو گئے۔ اب شہر کی عورتوں نے تو یوسف کو دیکھا نہیں تھا، تو ان کے اندر ایک تجسس پیدا ہوا کہ ہم کو بھی اس کو دیکھنا چاہیے، ہم کو بھی اس کو کیا۔ یہ بات ایسی چلی کہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہو گئی مارکیٹ میں۔ خیر قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن، جب زلیخا تک یہ بات پہنچی کہ میرے بارے میں مارکیٹ میں ایسا چل رہا ہے اور عورتوں میں یہ بات چل گئی ہے کہ میں اپنے غلام کی عاشق ہو گئی، اس نے یوں کہا کہ اب میرے کو ان کو بتلانا بھی ہے کہ بھائی وجہ کیا ہوئی، میں کیا وجہ سے اس کو پر عاشق ہوئی۔ اس نے ایسا کیا کہ گاؤں سے شہر سے کچھ عورتوں کو بلایا، ان کو ایک جگہ بٹھا دیا۔ کیا کیا؟ ایک جگہ بٹھا دیا۔ یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ جو مصر کی عورتوں نے جو کہا تھا نا نسوۃ فی المد تراود فتاها عن نفسه، ایک نوجوان کو یہ پھسلا رہی ہے۔ قرآن نے کہا فتاها، فتح کے معنی تھے نوجوان۔ بھائی جوانی کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں انسان کے اوپر اس طرح کی آزمائش بہت آتی ہے،
لیکن اس کو بچنا پڑتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی جوانوں کی آزمائش کا ذکر کیا ہے۔ سورہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہی ہے، اِنَّا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم۔ قوم نے کہا یہ نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ اصحاب کہف بھی جوان تھے، فتنوں میں مبتلا ہو گئے، آزمائش میں۔ یہاں بھی یوسف جوان تھے، فتنوں میں مبتلا ہو گئے۔ جوانی کے زمانے میں ذرا سنبھلنے کی ضرورت ہے، چاروں طرف سے فتنے بہت آتے ہیں۔ آدمی کی پھر عمر بڑھتی جاتی ہے نا تو اتنا پھر وہ ٹیکل کر لیتا ہے، فتنوں کا جلدی شکار نہیں ہوتا ہے۔ اس نے زندگی دیکھ لی ہوتی ہے، بال سفید ہو گئے، وہ سنبھال لیتا ہے، لیکن جوانی کا زمانہ جو ہے نا اس میں فتنے آتے رہتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو سنبھالنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ خیر، تو اس کے ضمن میں ایک بات تھی۔ اب زلیخا نے کیا، اپنی گاؤں کی کچھ عورتوں کو جمع کیا اور یوں کہا کہ ہر ایک کے ہاتھ میں سیب، سفرجن، ایپل اور چھری دے دی۔ کیا دے دی؟ چھری دے دی۔ اور یوں کہا کہ اس کو کاٹنا شروع کرو۔ کیا کرا؟ کاٹنا شروع کرو۔ اور اس نے پھر وہاں سے گزارا یوسف کو۔ اس کو گزارا، یوسف علیہ السلام کو گزارا۔ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو ان کے ہوش و حواس بکھر گئے، ہوش کھو بیٹھی، اور کہا کہ وہ جو کاٹ رہی تھی انہوں نے اپنی قطعن ایدیہن، انہوں نے سیب کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ ابھی تک یوسف کی ایک عاشق تھی، اب ہزاروں معشوقیں ہو گئی، ان پر عشق کرنے والی ہزاروں ہو گئی، اپنی انگلیاں کاٹ لی اور کہنے لگی ہاش ان ہذا، کیا ہے آیت، قطعنا ایدیکن ھذا للہ ما ھذا الا بشر ان ھذا الا ملک کریم۔ یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اپنی انگلیاں انہوں نے کاٹ لی۔ وہ حسن جو دیکھا نا یوسف علیہ السلام کی جو خوبصورتی، تو آپے سے باہر ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ آپے سے باہر ہو گئی، اور اپنی انگلی، ان ھذا الا ملک، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اس سے معلوم چلتا ہے کہ فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں۔ فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ خوبصورت۔ اور شیطان کی شکل بڑی بدصورت ہوتی ہے، طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین۔ قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے شیطان کے سر، وہ بدصورت ہوتے، شیطان کی شکل بدصورت اور فرشتے کی خوبصورت شکل کے ہوتے۔ اس پر ایک واقعہ ہے کہ ایک ہمارے یہاں عربی کے ایک بڑے امام گزرے ہیں پہلے زمانے میں، دوسری تیسری صدی میں، جس کا نام تھا امام جاحظ۔ وہ تھے بڑے امام، بڑے امام تھے، لغت کے، ڈکشنری کے، جن کی کتابیں ہیں عربی ڈکشنری میں، بڑے امام تھے، لیکن اتنے جتنے عقل مند تھے اس کے بالکل اپوزٹ اتنے ہی زیادہ بدصورت تھے، نہیں بالکل انوکھی شکل تھی۔ ایک مرتبہ وہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ آئی اور ان کے قریب آ کر یوں کہا کہ ایسے، کیا کہا؟ ایسے، ایسے کہہ کر چلی گئی۔ اب ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا کہا، ایسے؟ تو امام جاحظ جو ہے وہ اس کے پیچھے بھاگے کہ بھائی یہ کیا کہہ کے گئی عورت۔ وہ پہلے تو ہاتھ میں نہیں آیا، جب ہاتھ میں آیا تو اس کی بڑی منت سماجت کی کہ بھائی یہ عورت کیا کہہ کے گئی۔ تو اس نے آخر میں یوں کہا کہ بھائی میں پینٹر ہوں، تصویریں بناتا ہوں۔ کیا بناتا ہوں؟ تصویریں بناتا ہوں۔ یہ عورت میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ مجھے شیطان کی تصویر چاہیے۔ کس کی تصویر چاہیے؟ شیطان کی، بدصورت، بچوں کے لیے گھر میں رکھنی ہے ڈرانے کے لیے، جیسے کہ بہو آیا، بہو آ گیا، وہ بہو کو آج تک کوئی نے دیکھا نہیں لیکن عورتیں ڈراتی ہیں، تو مجھے ڈراؤنی شکل چاہیے، بچوں کو ڈرا سکوں۔ تو اس نے کہا پینٹر نے کہ میں نے تو کبھی شیطان دیکھا نہیں ہے، میں شیطان کی تصویر کیسے بناؤں؟ تو کہا وہ مجھے لے گئی اور آپ کے پاس آ کر یوں کہا کہ ایسے، کیا کہا؟ ایسی بنا دے۔ کیا بنا دے؟ ایسی بنا دے۔ تو خیر بہرحال انسانی شکل بھی جو ہے نا بعض مرتبہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو بعض لوگ شیطانی شکل سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن خیر یہاں پر ان ھذا الا ملک کریم، بھائی یہ تو نہیں ہے مگر کیا ہے؟ ایک فرشتہ ہے، فرشتوں والی شکل ہے۔ یہاں پر علماء نے ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے جس سے ہم کو سبق ملتا ہے، بات ختم کرتا ہوں، کہ جو شہر کی عورتیں تھیں نا، انہوں نے بدنام کس کو کرا؟ زلیخا کو بدنام کرا، اور بازار میں بات پھیل گئی کہ زلیخا ایک جوان
کی عاشق ہو گئی ہے، وہ بھی گھر کا غلام ہے، اور بازار میں بات پھیلا دی جس سے زلیخا کو طعنے بھی سننے پڑے، سب کچھ ہوا۔ آخر میں ایسا ہوا کہ وہی عورتیں اس یوسف کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ کیا ہوا؟ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے۔ آپ نے فرمایا لا تظہر الشماتۃ بأخیک فیعافیہ اللہ ویبتلیک، اپنے کسی بھائی کو کسی برائی کے بارے میں آڑ مت دلا، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو عافیت دے دے اور تجھے فتنے میں مبتلا کر دے۔ اللہ کیا دے دے؟ اس کو عافیت دے دے۔ کسی سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی مصیبت میں آ گئے، کوئی بیمار ہو گیا ہے، تم اس کو آڑ دلا رہے ہو، اس کو تم تانا دے رہے ہو، اس کو تم اس کی بات بار چلا رہے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی سدھر جائے، اللہ اس کو عافیت دے دے، فتنوں سے بچا لے، اور تم پر وہ وبال آئے، اللہ تم کو اس فتنے میں مبتلا کر دے۔ یہاں ایسا ہی ہوا۔ وہ عورتوں نے جو بات چلائی نا، وہ اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ کہلوا رہی تھی کہ ہم تو پاکیزہ ہے، جیسے کتنے لوگ ہوتے ہیں نا کہ اپنے آپ کی پاکیزگی کے دعوے کرتے ہیں اور سارا قصور دوسروں کا، لیکن پھر جب وقت بدلتا ہے تو وہی لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہی ساری چیزوں کے شکار وہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے، جب تم کسی آدمی کو دیکھے کہ کوئی گناہ میں مبتلا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، کسی فتنے کا شکار ہو گیا ہے، تو تم اللہ سے کہو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مصیبت سے نجات دی جس میں یہ آدمی مبتلا ہے، اور مجھے بہت سارے لوگوں پر فضیلت بخشی۔ تو یہاں اس آیت سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے، بھائی دوسروں کو تانا نہ دو، وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو گئے، تم خوشی نہ مناؤ، تم خوشی نہ مناؤ۔ وہ کوئی مصیبت میں آ گیا، تمہارے چہرے پر خوشی نہیں آنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو نجات دے رہے، تم اس میں مبتلا ہو جائے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی کسی دوست کو بڑے تانے دیتا ہے، تیرے گھر میں ایسا، تیرا بھائی ایسا، تیرا پھلانا ایسا۔ چند مہینوں بعد، سالوں بعد ایسا ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں جیسا کچھ مصیبت آ پڑتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تظہر الشماتۃ بأخیک، اپنے بھائی کی کسی مصیبت کو دیکھ کر خوشی ظاہر مت کر، ہو سکتا ہے اللہ اس کو عافیت دے دے، تجھے اس میں مبتلا کر دے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ آگے بھی اور بہت ساری باتیں ہیں، اس کو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وصلى الله تعالى النبي الكريم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔